دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 122 122۔ البرٹ کو چھوڑ کر انسپکٹر ونود پانڈے کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بتاؤ، تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں تو اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، ونود پانڈے جلدی سے بولا۔ مسٹر البرٹ میرے ہی مہمان تھے۔ انسپکٹر نے حقارت سے پانڈے کو دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، تو تم لوگوں کو مہمان رکھ کر ان پر تشدد کرتے ہو؟ مسٹر البرٹ تمہیں کیا جانے، یہ کہانیاں مجھے نہیں سناؤ، مجھ سے ذرا آرام سے بات کرو۔ ونود پانڈے اکڑ گیا۔ البرٹ گونگا نہیں ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے، یہ خود ہی بتائے گا۔ اس سے یہ بھی پوچھو کہ یہ میرے گاؤں خود گیا تھا یا میں اسے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ پھر وہ رونق سے بھرے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا ایک فون کرنا چاہتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ سرکار کی دی ہوئی یہ وردی پہن کر جسے چاہو گے تھانے میں لا کر بے عزت کر دو گے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، انسپکٹر تلخ لہجے میں بولا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلے والا دم خم نہ تھا۔ وہ ونود پانڈے کے جارحانہ لہجے سے مروب ہو گیا تھا۔ ابھی پولیس کمشنر صاحب یہاں آئیں گے تو دل بھر کے میری شکایتیں کرنا۔ پھر وہ چونک کر بولا، یہ دونوں کون ہیں؟ اس کا اشارہ میری اور تیمور کی طرف تھا۔ یہ دونوں، ونود پانڈے ہنسا، یہ پاکستانی دہشت گرد ہیں اور مہینوں سے تمہارے دیش میں دندناتے پھر رہے ہیں، قتل اور ڈکیتیاں کر رہے ہیں اور پورا پولیس ڈپارٹمنٹ سو رہا ہے۔ تم بتاؤ مہاراج، انسپکٹر مجھ سے مخاطب ہوا، اس کی یہ بات سچ ہے؟ کہنے کو تو یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بلکہ میں نے اپنی بودی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اگر یہ کہوں کہ یہ امریکہ کا صدر جیمی کارٹر ہے تو کیا تم وشواس کر لو گے اس پر؟ تم کیا سمجھتے ہو سر منڈا کر تم اپنا چہرہ بھی بدل لو گے؟ تمہاری تصویر تو یہاں کے ہر تھانے میں موجود ہے، نیوز پیپر میں چھپتی رہی ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی تمہاری کوئی تصویر ہو۔ میں نے کہا کہ میری کسی سینئر افسر سے بات کراؤ، البرٹ بنا کر بولا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا پھر میں اپنے سفارتخانے سے رابطہ کرتا ہوں، وہ لوگ اس معاملے کو خود ڈیل کر لیں گے، فون مجھے دو۔ جسٹ اے منٹ سر، انسپکٹر بکھلا گیا، میں ابھی کمشنر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھسکایا اور جلدی جلدی کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تیسری کوشش میں اسے لائن مل گئی۔ دوسری طرف سے فون شاید کسی ملازم نے اٹھایا تھا۔ انسپکٹر کا تحکمانہ لہجہ سن کر تو مجھے یہی اندازہ ہوا تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، کمشنر صاحب سے بات کراؤ۔ کیا؟ اچھا، یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور البرٹ سے بولا، سوری سر، میں نے غلطی سے کمشنر صاحب کے گھر کا نمبر ملا دیا تھا، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو ورنہ مجھے جانے دو، البرٹ نے سخت لہجے میں کہا۔ صرف ایک منٹ سر، انسپکٹر دوبارہ فون نمبر ملانے لگا۔ اس مرتبہ فوراً اسے لائن مل گئی۔ ہیلو کمشنر صاحب، میں انسپکٹر راہل بول رہا ہوں، ابھی فوراً ان سے میری بات کرائے، معاملہ بہت اہم ہے۔ پھر چند منٹ وہ ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ پولیس کمشنر ہمایوں مرزا شاید فوراً لائن پر آ گیا۔ انسپکٹر نے مؤدب لہجے میں کہا، یس سر، انسپکٹر راہل اسپیکنگ۔ پھر اس نے تفصیل سے ہماری گرفتاری اور البرٹ کے بارے میں بتایا۔ کچھ دیر تک خاموش ہو کر دوسری طرف کی باتیں سنتا رہا، پھر میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، نو سر، اس کے سر پہ تو بال ہی نہیں ہے۔ پھر چونک کر بولا، جسٹ اے منٹ سر، میں نے بودی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے، رائٹ سر، اس کا کلر براؤن ہے، ہائٹ میرا اندازہ ہے کہ 6 فٹ سے زیادہ ہی ہوگی۔ جی ہاں، باڈی سولڈ ہے، آئز کا کلر بھی یہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ہمایوں مرزا اس سے میرے حلیے کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ برے پھن سے میاں۔
اب تم پر اتنے مقدمے چلیں گے کہ اگر اتنی زندگی 2 دفعہ بھی مزید مل جائے تو بھی سزا پوری نہیں ہوگی۔ ایک قتل کا عینی گواہ تو خود انسپکٹر راہل تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کیا تھا۔ انسپکٹر ابھی تک فون پر مصروف گفتگو تھا۔ دوسرا آدمی میرے لیے بھی اجنبی تھا، نہیں لگتا تو دیسی ہے، ان دونوں کے نام نہیں سر ابھی۔ وہ اصل میں مسٹر البرٹ نے اچھا اوکے سر، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بچو اب دیکھو گے تم کتنے بڑے شاطر ہو، ہمارے ہاتھ تو اب آئے ہو بڑے دہشت گرد میاں۔ کیا کہا تمہارے پولیس کمشنر نے؟ البرٹ نے تحقیرانہ لہجے میں پوچھا۔ وہ ابھی یہیں آ رہے ہیں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ البرٹ چلا گیا، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے فضول وقت نہیں ہے، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر کا لہجہ بدل گیا۔ یہ آپ ہی کی فرمائش تھی، آپ کسی ہائی رینک آفیسر سے بات کرنا چاہتے تھے، مجھ سے چھوٹا افسر کیا کر سکتا ہے؟ دیکھو مسٹر البرٹ سخت لہجے میں بولا، میں یہاں قانونی طور پر نہیں آیا ہوں بلکہ اپنے سفارت خانے کا ایک ذمہ دار آفیسر ہوں۔ تمہارے ملک کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، میں قانونی طور پر آؤں یا غیر قانونی طور پر، تمہارے ملک کو ہر حال میں جواب دینا پڑے گا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ سفارت خانہ کا یہ ذمہ دار آفیسر الہ آباد کے گاؤں میں کیا کر رہا تھا؟ آپ سفارت خانہ میرا خیال ہے کہ نیو دلی میں ہے، یہاں الہ آباد میں آپ کا کیا کام ہے؟ میں نے بتایا نا کہ اپنا اسٹیٹمنٹ تمہارے آفیسر کو دوں گا۔ البرٹ تلملا کر بولا۔ مجھے انسپکٹر کا انداز اور لب و لہجہ پسند آیا، ورنہ عام طور پر کوئی انسپکٹر کسی پولیس کمشنر یا غیر ملکی سفارتکار سے اتنے اعتماد اور جاہرانہ انداز میں گفتگو نہیں کرتا۔ وہ انسپکٹر نوجوان اور پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے بااصول اور دیانتدار بھی لگ رہا تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور پولیس آفیسر ہوتا تو البرٹ سے معروب ہو جاتا اور اس سے 1000 بار اپنے رویے کی معافی چاہتا۔ تقریباً آدھ پون گھنٹے بعد باہر کوئی گاڑی آ کر رکی تو پورے تھانے میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک کانسٹیبل دوڑا ہوا انسپکٹر کے پاس آیا اور اس نے اطلاع دی کہ کمشنر صاحب تشریف لے آئے۔ یہ سنتے ہی انسپکٹر باہر کی طرف لپکا۔ یہاں آپ کی آسانی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ بھارتی پولیس کمشنر کا عہدہ ہمارے آئی جی کے برابر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمایوں مرزا کمرے میں داخل ہوا۔ انسپکٹر اس کے پیچھے تھا۔ ہمایوں مرزا 40-42 سال کا خوبرو اور باوقار شخص تھا۔ اس کا قد لمبا اور جسم کثرتی تھا، جلد کی رنگت سرخ و سفید تھی، اس کا ہر انداز بیوروکریٹس والا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر کالی مونچھیں اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ میں اس سے پہلے اس کی تصویر دیکھ چکا تھا مگر روبرو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے خون کا پیاسا تھا مگر اس کے باوجود وہ آدمی پہلی نظر میں مجھے پسند آیا تھا۔ البرٹ نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی، البتہ ونود اور تیمور کھڑے ہو گئے۔ ہمایوں مرزا نے بھی فوری طور پر البرٹ کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ انسانی نفسیات کا بھی ماہر ہے۔ وہ البرٹ کی طرف دیکھے بغیر سیدھا ہماری طرف آیا اور غور سے میرا جائزہ لینے لگا۔ پھر وہ پر یقین انداز میں بولا، یہ کامران ہے پاکستانی دہشت گرد۔ جتنا نقصان اس اکیلے نے پولیس کو پہنچایا ہے اتنا یہاں کے 10 دہشت گرد مل کر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں تو مسٹر کامران، اب آپ کی سمجھ میں وہ محاورہ آ گیا ہوگا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی۔ قانون سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے مائی ڈیئر۔ پھر وہ چونک کر بولا، تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ دوسرے ساتھی؟ میں نے حیرت سے دہرایا، آپ کے سامنے میرے سوا اور کون ہے؟ یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے ونود اور تیمور کی طرف اشارہ کیا۔ آئی ڈونٹ نو، میں نے ڈٹائی سے انکار کیا۔ مسٹر پولیس کمشنر البرٹ تارا، میں آخر کب تک یہاں بیٹھا رہوں گا؟ ہمایوں مرزا نے انسپکٹر کی طرف یوں دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ یہ کون ذات شریف ہے۔ انسپکٹر اس کا مطلب سمجھ گیا اور جلدی سے بولا، یہ مسٹر البرٹ ہے، ان کا تعلق ایک غیر ملکی سفارتخانے سے ہے۔ اور اس کا بیان لیا آپ نے؟ ہمایوں مرزا نے پوچھا۔ میں نے کوشش کی تھی مگر انہوں نے کسی بھی قسم کا بیان دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تمہارے کسی ہائی آفیشل سے ملنا چاہتا ہوں۔ اوکے، ہمایوں مرزا نے کہا اور البرٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یس مسٹر البرٹ،
واٹ واز رانگ ود یو؟ ہمایوں مرزا نے پوچھا۔ اب میں ہر سوال کا جواب اپنے وکیل کی موجودگی میں دوں گا، البرٹ چلا کر بولا۔ ٹھیک ہے، آپ فون کر کے اپنے وکیل کو طلب کریں اور اس وقت تک آرام سے بیٹھیں۔ میں اپنے سفارت خانے بھی اطلاع دینا چاہتا ہوں، البرٹ نے کہا۔ شوق سے دیں، فون آپ کے سامنے موجود ہے، جہاں دل چاہے اطلاع دیں۔ پھر وہ اردو میں انسپکٹر سے مخاطب ہوا۔ آپ نے بتایا کہ وہاں کوئی قتل بھی ہوا ہے؟ یس سر، انسپکٹر نے جواب دیا۔ میں نے ایک سب انسپکٹر اور دوسرے ضروری عملے کو جائے واردات پر روانہ کر دیا ہے۔ اعلیٰ قتل برآمد ہوا؟ جی ہاں، وہ میرے پاس موجود ہے۔ لاؤ مجھے دو، ورنہ یہ گورا ہمارے لیے خواہ بخواہ مصیبت کھڑی کر دے گا۔ یہ لوگ ہم ایشین کو حقیر سمجھتے ہیں نا؟ میں اس کے دماغ سے ذرا یہ خناس نکال دوں۔ اب تو اس کا سفارت خانہ سر کے بل بھی کھڑا ہو جائے تو میں اسے ایک ہفتے سے پہلے نہیں چھوڑوں گا۔ انسپکٹر نے خاموشی سے وہ ریوالور نکال کر ہمایوں مرزا کو دے دیا جس سے میں نے قتل کیا تھا۔ ہمایوں مرزا نے جیب سے ربڑ کا گلوز نکال کر پہنا اور البرٹ کی نظریں بچا کر ریوالور پر لپٹا ہوا رومال کھول دیا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے ریوالور پر دوبارہ احتیاط سے رومال لپیٹا اور انسپکٹر سے بولا، مجھے کوئی دوسرا ریوالور دو۔ اس گورے کی دشمنی میں مجھ سے ابھی ایک اہم ثبوت ضائع ہونے والا تھا۔ انسپکٹر نے دروازہ کھول کر وہ ریوالور نکال لیا جو تیمور نے سے چھینا تھا۔ ہمایوں مرزا نے ابھی تک ربڑ کا دستانہ پہن رکھا تھا۔ وہ تیمور کا ریوالور ہاتھ میں لے کر یوں ہی ٹہلتا ہوا البرٹ کے پاس پہنچا اور اس کے نزدیک ایک کرسی پر بیٹھ کر نہایت خوش اخلاقی سے بولا، آپ کو تکلیف دینے کی معذرت چاہتا ہوں سر، مگر میں کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں، اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ پھر وہ ریوالور کا چیمبر کھول کر سرسری انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک وہ البرٹ سے مخاطب ہوا، آپ کو ہتھیاروں کی پہچان ہے؟